बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा, सब अपने अपने कामों पर होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल है, इस पर लाजमी बात करूंगी कि हर बंदा जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बंदे के अपने एक इस टाइम जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई और इसके साथ साथ जो है बढ़ती हुई बेरोज़गारी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह अभी पेशावर में जिस तरह मस्जिद में जो है वो धमाका हुआ और उसके बाद जो है काफ़ी लोगों की जानें चली गई, लोगों को प्यारे चले गए, और जिस तरह उनका इस टाइम हाल है वो देखा नहीं जा रहा। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। इस टाइम जो मैं हमेशा एक बात करूँगी कि हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की, एक दूसरे का साथ देने की और एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने की। हम आजकल देख रहे हैं हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा हसद बढ़ता जा रहा है, हम एक दूसरे के साथ जो है नफ़रतों में जा रहे हैं। इन चीज़ों को कम करने की ज़रूरत है, मोहब्बतें बांटने की ज़रूरत है, मुस्कुराहटें बिखेरने की ज़रूरत है। आज जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें उसे समझने की ज़रूरत है कि हम लोग असल में हमारा मकसद क्या है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है इस टाइम। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनसे भी हमेशा हमारी यही अपील रहती है कि प्लीज़ हमारे ऊपर रहम करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। अपने इक़्तिदार के चक्रों से बाहर निकल कर सिर्फ इस मुल्क के बारे में सोचें कि हमारा प्यारा मुल्क जो है वो इस टाइम किन हालात से गुजर रहा है। इसी के साथ जो है प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारीफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कैसर कामरान साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू वेरी मच। वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा, जिस तरह आज हम क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, तो इनसे थोड़ा तालीम के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम जो हमारा तालीमी मयार चल रहा है, बच्चे किस तरह सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कन्फ्यूजन्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तालीमी मयार जो है वो हमारा किस तरह बेहतर हो सकता है, किस तरह हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनके मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं, आज इस पर डिटेल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने 3-4 क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए हैं, 3-4 टॉपिक्स इसमें इकट्ठे कर दिए, उसको मैं एपिसोडिकली आंसर करता हूं। नहीं, ये तो मैंने थोड़ा व्यूवर्स को इसलिए बताया कि ताकि उनको पता चले कि आज हम क्या क्या डिस्कशंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कंफ्यूजन पे बात करते हैं। देखिए, कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में बम्बारमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से वजह से आती है, यानी कि स्टूडेंट्स को बहुत अतराफ से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। हाँ। और बहुत सारे लोग उसको एट ए टाइम अपनी पॉजिटिव सोच के साथ गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। When we have too many choices, we are in a fix to choose which one is the better one. तो पहली बात तो कन्फ्यूजन की ये है। अब आपने बात की कि बच्चे अपनी राह किस तरीके से मुतय्यन करें, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो बच्चे का अपना ज़ाती इंटरेस्ट होता है और वो क्या करना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका भी कुछ फुकदान पाया जाता है। जैसे आपने कहा कि बच्चों को कैसे काउंसल किया जाए, कैसे गाइड किया जाए, तो सबसे पहली जो गाइडेंस मिलती है बच्चों को अपने वालिदैन की तरफ से मिलती है। वालिदैन ही बच्चे के जहन में ये चीज़ इनकलकेट करते हैं कि उसने आगे चल कर क्या करना है। बिल्कुल। मतलब कुछ बच्चे हैं उनका डे 1 से एक एम होता है कि मैंने जॉब करनी है। हाँ। कुछ का ज़हन होता है कि मैंने बिजनेस करना है। अब ये इंस्पिरेशन बच्चा अपने आउटर सर्कमस्टांसेस से, अपने आउटर एनवायरनमेंट से लेता है। तो कंफ्यूजन जो है वो उसी वजह से पैदा होती है कि जब बच्चा बहुत सारे तरफ से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। पहले तो अब बच्चे तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने की जरूरत है। हाँ। कि हम इंफॉर्मेशन को फिल्टर करें कि बच्चा जो है उसका अपना IQ क्या है, उसकी अपनी स्किल्स क्या है, उसकी अपनी एबिलिटी क्या है। अगर ये मुतय्यन हो जाए तो फिर बच्चे को आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होती। अच्छा, यही बात काउंसलिंग वाली बात करें तो हमेशा हमारे पेरेंट्स की तरफ से ना हम लोगों के ऊपर एक प्रेशर हमेशा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। ये 3-4 शोबे हैं जिनमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बट सम टाइम बच्चे के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है चीज़ें उस तरीके से पिक करने की। तो इस हवाले से भी बच्चा जो है वो बड़ा अपने आप को डाउन और बस बेजार ही नजर आता है। क्या कहेंगे इस बात ये ना कि हम एक कमर्शियल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं और उसमें हर चीज को कमाने के साथ मशरूत कर दिया जाता है
کہ اگر آپ مطلب ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں پینٹر بننا چاہتا ہوں تو اس سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں تم کماؤ گے کیا، تم اپنا گھر کیسے چلاؤ گے، یعنی کہ اس کی اپنی جو ایک ذات ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ ایک طرف چلی جاتی ہے. اور ہم سوسائٹی کی جو ایک ریکوائرمنٹس ہیں کیپٹلسٹ سوسائٹی کی کہ ہمیں ایک اچھا گھر چاہیے، ہمیں ایک اچھی گاڑی چاہیے، اچھا اور اچھا روزگار چاہیے. اب روزگار میں پھر دو چیزیں انورٹڈ کاما میں آ جاتی ہیں، وہی کہ ایک نوکری چاہیے یا کاروبار چاہیے. اب نوکری کی طرف لوگ کیوں جاتے ہیں اس پر اگلے مطلب سیکشن میں بات کروں گا میں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے نا، بس ہم اسی پہ ہی چل رہے ہیں. ابھی بہت ضرورت ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی، ہم بیرون ممالک میں دیکھتے ہیں تو تعلیمی معیار کچھ اور ہے، ہم اپنے یہاں پر دیکھتے ہیں تو تعلیمی میں بہت زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے ایک اور ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، ابھی لیٹ ہو گئے ہیں لیکن چلیں. سید زہیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے روہی کے رپورٹر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ زہیب؟ الحمدللہ آپ سے ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. لیٹ کیوں ہوئے ہیں پہلے یہ بتائیں. لیٹ اس کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی کسٹمز نے کچھ سامان پکڑا تھا رات کو نا، ابھی بھی کام کر کے آ رہے ہیں. دیکھیں کتنے محنتی ہمارے رپورٹر ہیں. پریس کانفرنس تھی تو وہاں چلا گئے تھے. اچھا سارا میڈیا اکٹھا تھا تو وہ چھوڑ کے میں یہاں پر آ گئے. چلے گا. اچھا جی زہیب سے ہم بات کریں گے یہاں پہ ہماری جو ملتان کی ٹاپ سٹوریز ہیں اس حوالے سے. ایف بی آر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، لیکن جو ابھی کاروائی جو کر کے آئے ہیں، جو آپ کی پریس کانفرنس آپ نے اٹینڈ کی ہے، تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. وہ پریس کانفرنس کا تو یہ تھا کہ ابھی پریس کانفرنس شروع ہونی تھی، سارا نیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا. رات 1 بجے کے قریب جو ہے وہ لاٹ سے پہلے آتا ہے گردیزی موڑ، وہاں پر جو ہے وہ کاروائی ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے وہ نیئر اباؤٹ کچھ 60 ملین سے زائد کا سامان جو ہے وہ پکڑا گیا، جس میں ملک بھی تھا، کچھ دودھ تھا، کپڑا تھے اس میں، اور پردے وغیرہ تھے، سگریٹس وغیرہ تھیں. تو بھاری مقدار میں جو ہے وہ ابھی اس کی انوینٹریز وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہ ابھی بنے گی. لیکن آج کسٹم انٹیلیجنس کی طرف سے بھی جو ہے وہ سامان کو جلانے کی ایک تقریب ہوگی وہ ملتان ڈرائی پورٹ پر، تو اس کے بعد ہم نے وہاں پر بھی جانا ہے. تو کسٹمز بڑی بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں اسمگلنگ کے خلاف، اور کئی کروڑوں کی مالیت کا سامان. اچھا اور یہ کہاں سے آ رہا تھا اور کس طرح یہاں پر پہنچا اور کس طرح سے یہ اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں سامان جو ہے وہ ایک فیکٹری میں موجود تھا. 7 ٹرک جو تھے وہ یعنی کہ آنے تھے باہر سے اور شہر کے مختلف حصوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جانا تھا، یا پھر اس کو جو ہے وہ اسمگل بھی کیا جانا تھا، جو کہ غیر قانونی تھا. اس کے ٹیکس اس کے نہیں تھے اور امپورٹڈ سامان تھا جو کہ ان لا اس کو وہ کر رہے تھے. تو ایک ریڈ کیا گیا کسٹمز کلیکٹر محمد طاہر کی نگرانی میں، اور ایک بڑی اہم ترین کارروائی کی گئی ہے، یعنی کہ 60 ملین بڑی مالیت کا سامان جو ہے اب اس کی قانونی کارروائی ہوگی، انوینٹریز وغیرہ بنے گی، اس کے بعد اس کو نیلام کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سینیریو قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ان کی کیا چل رہے ہیں؟ آگے بھی ان کی کاروائیاں چل رہی ہیں؟ جی بالکل، کسٹمز کی جو کارروائیوں کا سلسلہ وہ جاری ہے. آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. گاڑیاں پکڑ رہے ہیں، V8 پکڑی جا رہی ہیں، جیپس پکڑی جا رہی ہیں، امپورٹڈ سگریٹس پکڑی جا رہی ہیں. شہر کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ جہاں پر بیچی جاتی ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو اسمگلنگ کے خلاف جو ہے وہ، اور سیکنڈ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ گولڈ اور کرنسی کی اسمگلنگ بڑھ گئی تھی، اس کی بھی روک تھام کے لیے کافی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ کسٹمز کی جانب سے جاری ہے، اسمگلنگ کے ناسور کو ختم کرنے کی طرف، یعنی کہ وہ مائل بڑھ رہے ہیں. اچھا وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم ساری چیزیں اپنے حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں. حکمران تو جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ سب کو ہی پتہ ہے، بٹ آپ کی جو اپنی ذمہ داری ہے ہم اس کو بھی کہیں نہ کہیں بھول چکے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن آج تک اس کے اوپر امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوا. نہیں ہوتا نا. دیکھیں صرف ہم کاغذی کارروائیوں تک جو ہے وہ محدود ہیں. ہمارے حکمرانوں کے بیانات دیکھ لیں، صفائی کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، ہم خود ہی پھینک رہے ہوتے ہیں. لیکن جب تک ہم خود امپلیمنٹیشن دیکھیں، کہتے ہیں امپلیمنٹیشن اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتے ہیں، احتساب اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ سے نہیں سٹارٹ کرتے تو ہم دوسروں کو جو ہے وہ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ اے کر لو تسی یہ کر لو تسی یہ کر لو. اچھا میں کل ایک چیز دیکھ رہی تھی، بہت ساری چیزیں کہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاکستانی عوام کے جو بہت سارے ایسے با اثر
جو شخصیات ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور بہت زیادہ جائیدادیں بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں وراثت میں، تو اگر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں تو یقین کریں ہم لوگ کہتے ہیں جو غریب ہیں وہ تو بہت ہی غریب ہیں نا، وہ تو بیچارے کسی اس میں نہیں ہیں، لیکن جو بہت امیر ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو ہمارے ملک کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، بٹ کرے کون؟ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی چل رہا ہے کہ ہم جہاں پر دیکھیں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اب بھوک افلاس اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب کا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ اب معاملات، ملکی معاشی صورتحال ویسے ابتر ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آٹے کا جو تھا ایک بحران آیا، اب تک چل رہا ہے وہ، اور روڈز پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنی لمبی لمبی لائنوں میں لوگ اپنی دہاڑی چھوڑ کر وہاں پر لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے۔ دیکھیں ایک عجیب سا ایک نفسا نفسی کا عالم میں لوگ صرف اپنے پیٹ کے لیے جو ہے وہ پورا پورا دن ایک آٹے کے تھیلے کے لیے اپنی دہاڑی کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ 1200 یا 1000 اگر دہاڑی لیتے ہیں تو وہ 800 900 کا تھیلا لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ بھی نہیں ہے نا، ابھی دیکھو انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، میں یہی دیکھ رہی تھی، اب ہمارے ہاں ڈپریشن، انزائٹی، سائیکولوجیکل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ حالات سے تنگ ہو کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو مارنے پر آ گئے ہیں، یہ اس طرح کے حالات ہیں کہ اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا چل کیا رہا ہے ملک میں نا، اور بہت سارے لوگوں کو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس ٹائم ہر بندہ جو ہے وہ صرف یہاں سے موو کرنے کے چکروں میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ملک میں رہنے کے لیے یا اس کے بارے میں سوچیں گے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم یہاں سے اس ملک سے کسی طریقے سے نکل جائیں، بس اپنا ہمارا سسٹم کہیں آگے بہتر ہو جائے، تو اس حوالے سے یہ تو ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ ایگزیکٹلی ایسے بالکل۔ ابھی سر بھی جیسے بات کر رہے تھے کہ ابھی ڈسکشنز چل رہی تھی، لوگ جو بچے ہیں وہ بیرون ملک کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا پرپس یہی ہے، لوگ پڑھائی کا روٹ استعمال کرتے ہیں لیکن بیسک پرپس جو ہے وہ ارننگ کا ہوتا ہے۔ بیرون ممالک جو ہے وہ حالات معاشی اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ہے، کرنسی ڈالرز کا ریٹ جس طرح بڑھ رہے ہیں، روپیہ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا روپے کی تو بالکل ہی آپ نے قدر ہی نہیں ہے اس ٹائم، ہم لوگ جس طرح ہماری معیشت کا حال ہے، ہم بہت زیادہ کرائسس میں ہیں اس ٹائم، اور جس سے پوچھو جس سے پاکستان کا اس ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ برا حال ہے، بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے۔ اچھا صرف تعلیمی معیار پہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے، جیسے ابھی یہاں سے اسٹوڈنٹس بھی یہی چاہ رہے ہیں، ابھی بات چل رہی ہے کہ یہاں سے موو آن کرنا ہے، یہاں سے باہر جانا ہے، وہاں پڑھیں گے، وہیں پہ جاب کریں گے اور وہیں پہ اپنا فیوچر سیٹل کر لیں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس کو ہم ہماری اصطلاح میں برین ڈرین کہتے ہیں، اور یہ برین کا ڈرین نہیں ہے، یہ ہماری اکانومی کا ڈرین بھی ہے۔ دیکھیں ایک بچہ جب دوسرے ملک پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ہمارے فارن ریزروز کے اوپر۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بڑی ابتر ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایک عام آدمی کا بھی جو ہے وہ کنسرن زر مبادلہ ہے، یعنی کہ اگرچہ کسی ایک عام آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ زر مبادلہ کہتے کس کو ہیں، لیکن وہ بھی فارن ریزرو کے اوپر تھوڑا مطلب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، تو برین کا ڈرین ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارے جو پڑھی لکھی لاٹ ہے وہ یہاں سے نکل رہی ہے، سیکنڈلی ہمیں اکنامک سیٹ بیک بھی آ رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ پڑھ کر واپس آتے ہیں اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، یعنی کہ اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن جیسے شاہ صاحب نے ابھی کہا کہ انٹینشن پس پردہ نیت یہی ہے کہ روٹ یوز کیا جائے ایجوکیشن کا، اور وہاں پر جا کے اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں کا جو کیوس ہے، یہاں جو کیوٹک سچویشن ہے، میں اگرچہ بہت زیادہ نا امید نہیں ہوں، اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ہماری دیکھیں میں یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے نا وہ تقریباً 60% یوتھ ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو 30 سال کی عمر تک ہیں اس وقت، اور ایسے لوگ کہ جو 15 سے 29 سال کی عمر میں وہ 15% لوگ ہیں، تو 2050 تک پاکستان کے اندر 75% وہ لوگ ہوں گے جو یوتھ میں ہوں گے، اور یہ دنیا کا ایک مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ چند ان ممالک میں سے ہیں جہاں ینگسٹر بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان کو صرف ایک ڈائریکشن دے دی جائے، ایک کیپٹلائز کر دیا جائے اور ان کے اندر کچھ ایسی سوچ پیدا کر دی جائے کہ یہ اپنے بارے میں، جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ سے خود احتسابی کا عمل شروع کریں، تو خود احتسابی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے سنسیئر ہو جائیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، تو جب آپ اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ میں پازیٹیو لے کر اپنے آپ کو آگے چلوں، اور میں نے اپنے آپ کو گرو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پھر کیا سکلز چاہیے میں ایز اے مطلب تعلیم کا ایک چونکہ شعبے سے ہوں، تو میرا اس پہ بڑا دل اڑتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر
स्किल्स हासिल करने का जज्बा नहीं है। असल में हम एक पीस ऑफ पेपर लेकर डिग्री की बुनियाद के ऊपर जो है वो मैदान अमल में उतर आते हैं। अब जब उस मैदान में उतरते हैं तो देखते हैं कि मेरे ही क्लास फेलो उस लाइन में लगे हुए हैं। अब एक सीट के अगेंस्ट 500-500 लोग, अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि पुलिस की भर्ती हुई, इस्लामाबाद पूरा स्टेडियम भर गया, 1600 सीट्स नहीं होते, तकरीबन 32,000 से ज्यादा लोग जो है वो वहां पे मौजूद। उस अब आप देखें रेशो क्या आ रही है, यानी कि एक पोस्ट के अगेंस्ट 320 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन क्या है, इसमें स्किल्स काम आएंगे। अब हमारे लोगों के अंदर स्किल्स का शऊर नहीं है। वो समझते हैं कि शायद एक वेल्डर बनना एक स्किल है, वो समझते पेंटर, वो पेंटिंग करना एक स्किल है, या कोई इलेक्ट्रिशियन होगा तो वो देखें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हाँ। हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अच्छा, लिसनिंग हमें नहीं आती, हम लोग सुनना नहीं चाहते, हाँ। हम लोग बोलना चाहते हैं, ये हकीकत है। हाँ। तो बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं कि अगर हमारी यूथ उसके ऊपर थोड़ी फोकस करे, और हमारे असातिज़ा की भी, मतलब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने डोमेन में जहाँ तक मुमकिन हो सकता है अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इदराक कराएं, उनको इस चीज़ पर लेकर आएं कि आप डिग्री तो ले रहे हैं, इसके ऊपर खर्चा आपके पेरेंट्स का आ रहा है, एक अमाउंट है, एक इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स की, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं है, वो तवक्कुआत की इन्वेस्टमेंट भी है, वो इमोशंस की इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन एक बच्चा खाली एक पीस ऑफ पेपर लेकर करेगा क्या? अच्छा, अपनी सबसे वजह से, अच्छा आप क्या समझते हैं अभी जो हमारा जिस तरह तालीमी मेयार चल रहा है, ये कौन सा ऐसा शोबा है जो बेहतर है स्किल्स के हवाले से, और आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को उस तरफ आना चाहिए? देखें, बात वही है ना कि वो कौन सा शोबा है जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, हाँ। वही बेहतर है। देखें, अगर आप सिंपल, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो इंग्लिश में बीएस करना चाहता है, या वो मैनेजमेंट साइंसेज में बीएस करना चाहता है, तो सवाल ये है कि वो करना क्यों चाहता है। मैं अपने अगर स्टूडेंट से पूछता हूं तो 90% लोग ये कहते हैं कि सर हमारा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, हम जब डिग्री मुकम्मल करेंगे फिर डिसाइड करेंगे। तब तो डिसाइड करने का वक्त ही गुजर चुका होगा, हाँ। मतलब तीर कमान से निकल चुका होगा, तब तो आप मैदान अमल में पड़े हुए होंगे। उस वक्त जो आपको अपनी शराइत पर उठा लेगा तो उठा लेगा। तो जो विजन है, जो हमारा 5, मतलब एक, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से सवाल करता हूँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्रॉम 10 years फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड? कोई जवाब नहीं उनके कि मैं अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखता हूँ, विजन नहीं है। हाँ, तो जब वो विजन मौजूद होगा तो बच्चा उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करेगा। देखें, एक आर्मी मैन जब आर्मी ज्वाइन करता है, या कोई पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है, या कोई ऐसा इदारा ज्वाइन करता है कि जिसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो उसके मुताबिक उसको ट्रेन करते हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज की, हमारे स्कूल्स की, हमारे कॉलेजेस की ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के अंदर इस सोच को उजागर करें कि हमने तालीम के साथ साथ अपने आप को स्किल्ड करना है। अच्छा, वही ना, हमने सिर्फ शुरू से सिर्फ तालीम बस एक डिग्री पे ही, और कितने आपने बोला नंबरों की जो गेम है उसी पे ही ध्यान रखा है, स्किल्स की तरफ। और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मेरा बेटा अभी स्कूल गया है, प्ले ग्रुप में है, अब उसको टेस्टिंग में इन्वॉल्व कर दिया स्कूल। देखिए, अब प्ले ग्रुप के बच्चे को क्या पता कि टेस्टिंग क्या होती है। अच्छा, यही बात, हमारा तालीमी मयार जो है ना, हम अपनी तरफ से कहते हैं बहुत हमने ऊंचा रखा हुआ है। वो क्या ऊंचा रखा हुआ है कि हम बस बच्चों को जो है उसके ऊपर प्रेशर रखा हुआ है और बच्चों को बस उसी चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन बच्चों की जो तरबियत होनी चाहिए, जो ग्रूमिंग होनी चाहिए, जो उनको स्किल्स देनी चाहिए, वो हम नहीं आज तक दे सके। अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं आप नहीं समझते, आप एग्री करेंगे, हमारे स्कूल्स और हमारे टीचर्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है? देखिए, उनका रोल है, लेकिन बात यह है कि मैं अगर किसी से पूछूं आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, वो कहते हैं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती हम टीचिंग कर लेते हैं। हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां टीचर्स पैदा हो सके। हम बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते ना, बाय स्ट्रोक ऑफ मिसफॉर्च्यून आते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। देखिए, एक टीचर है, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो टीचर बनना ही नहीं चाहता। आप मुझे बताएं वो बच्चों में क्या इनकलकेट करेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसे। एक मतलब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर टीचिंग को एक अलाइड प्रोफेशन समझा जाता है कि इसको तब तक अडॉप्ट करें जब तक आप किसी अच्छे प्रोफेशन में नहीं चले जाते। तो इसका मतलब है कि वो अच्छे प्रोफेशन है, ये अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो जब ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है तो अच्छा परफॉर्म कर, ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, दिस इज व्हाट द माइंड सेट इज। लेकिन टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन। का जो रुतबा है वो बहुत आला रुतबा है, लेकिन हम लोग, वही बात आ जाती है कि हमने इस शोबे में कभी उस तरीके से दिलचस्पी का जो है इजहार नहीं किया। और हम चीजें इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान के हवाले से आज बात की जाए तो मौसम जो है खासा बेहतर है, क्योंकि आगाज़ सुबह से ही आज मुल्तान सिकंदराबाद में हद निगाह जो है खासी बेहतर है। मुल्तान में सुबह के वक्त जो हद निगाह थी वो 800-700 मीटर थी, तमाम इस वक्त जो हद निगाह है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के माबैन है। जबकि कल जो मौसम था खासा मुश्किल भरा था, क्योंकि जनवरी के आखिरी दिन यानी कि कल मौसम ने जो है अपना खूब जो है असर रंग दिखाया है और जाते जाते जनवरी की दिनों ने जो सर्दी की शिद्दत थी उसको जो है महसूस करवाया था कल के रोज़। तो हद निगाह खासी मुतासिर थी, कल धुंध का राज बरकरार था और मोटर वे M4 M5 के मुख्तलिफ सेक्शंस भी बंद थे। तो हम आज हद निगाह बेहतर होने की वजह से मोटर वे M4 M5 भी मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। और मौसम शिद्दत के हाल से बात की है तो आज कहा यह जा रहा है मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से, आज जो मौसम है वो सर्द और खुश रहेगा और आइंदा आने वाले दिनों में 3 से 4 रोज़ के माबैन मौसम जो इसी तरह सर्द और खुश रहेगा, बारिश नहीं बरसेगी। अगर बारिश के हाल से बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि 10 से 15 रोज़ के बाद जो नया स्पेल दाखिल होगा तो हो सकता है उसकी वजह से बारिश बरसे, लेकिन अभी ऐसा कोई इम्कान नहीं है। अगर दर्जरात के हाल से बात की जाए तो आज भी जो ज़्यादा दर्जरात है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान, जबकि कम से कम सुबह का दर्जरात जो था वो 6 से लेकर 8 डिग्री के माबैन जो रिकॉर्ड किया था। और अगर बात की जाए और नमी के तनासुब की तो सुबह के हवा में जो नमी का तनासुब था वो 87% रिकॉर्ड किया था। कहा यह जा रहा है महीने मौसम जनम से कि आने वाले दिनों में यानी कि फरवरी के 15 रोज़ बाद यानी कि दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद से मौसमी जो तब्दीलियाँ होंगी, रूनुमा होगी, उसके पेश नज़र हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो नई हवा का सिलसिला दाखिल होगा उससे बारिश बढ़ सकेगी। बारिश के अलावा जो एक अहम तब्दीली वो ये कि हो सकता है कि 20 फरवरी के बाद से मौसम में जो है वाज़ह तौर पर तब्दीली वाक़ई होगी और दर्ज राहत में भी इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया अली रियाज आपका। और मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो कभी बदलता ही रहता है, बस अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी धुंध हो जाती है, कभी लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी, कभी लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी। अच्छा, दोपहर के टाइम जो अच्छी खासी गर्मी महसूस होती है। मौसम की सूरत हाल भी वैसी होगी जैसे हमारी अब सियासी सूरत हाल हो रही है पंजाब सही के बात अंदर। है, कुछ समझ से बाहर है इस कि पर क्या बात, चल। हाँ, पॉलिटिक्स पर हम अगर ज़रूरी बात करें, अब निगरान सेटअप आ गया है। हाँ जी, और वो एक अलग खुश नसीबी है हमारी भी कि मोहसिन नकवी हमारे साहब मोहसिन नकवी साहब हैं जी इस हाँ, टाइम। हाँ जी, हाँ। अच्छा, अब इनका लोगों को ये नहीं पता कि निगरान सेटअप का बेसिक पर्पस क्या है, 3 मंथ्स के लिए आए हैं। तो लोगों के हम इंफॉर्मेशन में मजीद इजाफा करें कि निगरान सेटअप का बेसिक पर्पस है कि इसने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं पंजाब के अंदर। मोहसिन नकवी साहब को हर सूरत डू एंड डाई की सिचुएशन है, हर सूरत इन्होंने जो है वो इलेक्शन करवाने हैं, नहीं तो फिर जो है वो इनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 6 आई थिंक लगता है इसके ऊपर। तो मोहसिन नकवी साहब का बेसिक पर्पस और जितनी भी कैबिनेट आई है निगरान वो केयर टेकर कमेटी का एक पर्पस जो है वो ये है कि उन्होंने 90 डे के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने, ना कि इलेक्शन करवाने बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने। अच्छा, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जाहिर सी बात है। अब जब आप सीट पर जाते हैं, किसी भी सीट पर आप बैठते हैं तो उसकी अपनी एक रूल्स होते हैं, अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, फिर आपने पूरे सेटअप को देखना होता है। तो ये एक आसान काम नहीं होता, इस पे भी आपका बड़ा बर्डन और बड़ा प्रेशर होता है। ब्यूरोक्रेसी को देखना, फिर तकर्रुर तबादले करना, इट्स मीन लाइक कि आपने एक पूरी फील्डिंग सेट करनी है इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये एक बड़ा बोझ भी होता है, एक बड़ा दबाव भी होता है, और उसके बाद आपने उस प्लेटफॉर्म पे काम भी करना है। तो मोहसिन नकवी साहब एक अच्छे इस मामलात में समझता हूँ कि खिलाड़ी भी वो अच्छा, वो अभी आए हैं तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को जो है वो संभालना भी शुरू कर दिया है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी, इरफान है हमारे साथ कराची से, क्या कहना चाहेंगे? जी, इरफान शेख कराची से। जी जी, आज का टॉपिक मैं आपका देख रहा था और आवाज़ जो लोग जा रहे हैं इस हवाले से जो आपका टॉपिक है, तो जो मौजूदा सूरत हाल है हमारे मुल्क की, तो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में वहीं जाना बेहतर है। और क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है, और जो हाँ ये है कि आपका एक मैंने ये देखा है कि जो जिस टॉपिक पे जो बात हो रही है कि नुकसानात क्या है, कि हाँ ये है कि वो अपनी एक फैमिली को जब वो इतना जब कमा लेता है या भेजता है जब पाकिस्तान, तो इस तरीके से वो अपनी फैमिली की तरबियत नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि एक बंदा अगर खुद गया है बाहर तो उसको नहीं मालूम कि फैमिली में बच्चे वगैरह की किस तरह से तरबियत हो रही है बच्चों की,
اور اسٹڈی کے حوالے سے. تو یہ تو ایک نقصان ہے. لیکن فائنینشیل طور پہ انسان بہت اچھا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور میرا خود کا بھی ایک ارادہ ہے باہر جانے کا, جس طرح موجودہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو استقامت دے اور مستحکم ٹھیک کرے. ہے, بہت شکریہ جی کال کرنے کا. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تربیت اس طرح سے ہو نہیں سکتی؟ ان کی بات بالکل جائز ہے, لیکن میں تھوڑا سا اپنے کالر سے ڈس ایگری کروں گا. ہاں دیکھیں, جب کسی بھی ملک پہ مشکل صورتحال آتی ہے تو اس کو ان کے اس باشندوں نے ہی فیس کرنا ہوتا ہے. اگر ہم سب لوگ راہ فرار اختیار کر لیں گے تو پھر یہاں کی صورتحال کو بہتر کون کرے گا؟ یہی بات ہم لوگ تو جو کیا ہے نا باہر سے کوئی آ کر ہماری صورتحال کو بہتر کرے گا؟ ایسا ہو اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہو, خدا نہ خاصا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اٹھ کے ہمسائے کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے. آپ کو اس آگ کو بجھانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی پڑے گی, اور ایک ایک قطرہ ہی بننا پڑے گا. ایسا کیونکہ کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے اکیلے فرد سے کیا ہوگا, ایسا نہیں ہے. فرد ہے ملت سے, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اگر فرد ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا یہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ مل جائے اور بس ہم کسی طریقے سے آگے چلے جائیں یا نکل جائیں, باقی پیچھے اللہ حافظ. ایگزیکٹلی, اصل میں یہی ہمارا ایک اوورآل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نفسا نفسی کا ہے. ہم مطلب ہمارے, میں ابھی بات کرتے ہیں سکلز کی, تو ایک سکل کولیبوریشن بھی ہوتی ہے کہ ہم کولیبوریٹ کریں. اگر ایک کمزور طبقہ ہے تو اس کو مضبوط طبقہ سپورٹ کرے, ٹھیک ہے. وہ مضبوط طبقہ جو ہے کمزور طبقے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی کو ایز اے لیبر یوز کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم کولیبوریشن کی سکلز کو امپلوائے کرتے ہیں تو ہم ایک ایکویلیبریم لے کر آتے ہیں, ایک بیلنس آتا ہے. ہمارے ہاں زکوٰۃ کا تصور بھی تو اسی کے لیے آیا تھا نا, کہ جو عمرہ ہیں, جو اشرافیہ ہیں, وہ غریب لوگوں کو جو صاحب استطاعت نہیں ہے ان کی مالی معاونت کی جائے. تو معاشرے کا حسن یہ ہے, فرار نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی شخص اس نیت سے جانا چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے تعلیم حاصل کروں اور میں واپس آ کر سرو کروں, تو یہ بہت اچھی سوچ ہے. لیکن راہ فرار میں اس سے تھوڑا ڈس ایگری کرتا ہوں. اور راہ فرار اختیار کر کے پھر آپ کہیں نہ کہیں پھر بھی آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی چیز وہ رہ جاتی ہے. ایسا ہے نا, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اصل میں نا ہم لوگوں کو بڑا فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فلاں نے یہ کر لیا تو چلو ہم بھی کر لیں, تو ہم یہ, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے یار اگر ہم خود سے کچھ اچھا کر لیں گے تو شاید لوگ ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں فالو کریں گے کہ آپ نے کچھ اچھا کیا ہے. صحیح ہے. دیکھیں, ہماری جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لیڈ کریں. ہم میں سے ہر کوئی چینج ضرور کرنا چاہتا ہے, لیکن لیڈ کوئی نہیں کرنا چاہتا. اچھا فالو کر لو. فالو, دیکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. ہم زندگی میں جس چیز کی متلاشی ہے نا وہ ہے کمفرٹ زون, اور کمفرٹ زون میں گروتھ نہیں ہوتی میم. گروتھ ہوتی ہے اسٹرگل میں. ٹھیک ہے, آپ جب منوور کرتے ہیں, امپرووائز کرتے ہیں, یو موو اہیڈ. لیکن جب آپ دیکھیں, ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک سرکاری نوکری ڈھونڈنی ہے, آرام سے اپنا بڑھاپا سکون سے گزاریں گے, تو یہ آپ نے اپنی جوانی ضائع کر دی, اس کا کیا کرنا ہے؟ سرکاری نوکری کہاں ملتی ویسے تو, آپ دوسری پرائیویٹ میں چلے جائیں تو وہ بڑی اوکھی مل رہی ہوتی ہے, تو سرکاری نوکری سیچوریشن بہت ہو گئی ہے. آپ نے ابھی بات کی انڈسٹری ہماری ڈکلائن کا شکار ہے, ٹھیک ہے, گروتھ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اوور آل جو انفلیشن ہے وہ اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہو چکی ہے کہ عام آدمی کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی. وہ روزانہ تازہ کمانے اور تازہ کھانے کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں پھر بہت ساری چیزیں جہاں متاثر ہو رہی ہیں وہاں ہماری یوتھ نگلیکٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور وہ اصل میں نگلیکٹ اپنے انگیجمنٹ کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ کیپٹیویٹ کر لیا ہے ہماری یوتھ کو کہ وہ دن کے کئی گھنٹے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گزار دیتے ہیں, لیکن اس کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں. اچھا, ہم نے جس طرح ابھی آپ سمجھتے ہیں جس طرح ایپس آ گئی ہیں, جس طرح بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, لوگوں نے اسٹڈیز چھوڑ کے لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے, لوگ اس پہ کنورٹ ہو گئے ہیں, لوگ انسٹاگرام پہ چلے گئے ہیں, مطلب آپ کی سوشل میڈیا ہی آپ کی لائف ہے, اور آپ سمجھتے ہیں ہمارا ارننگ پوائنٹ یہی ہے. کیا ہم کہیں نوکری کریں گے یا ہم کوئی کاروبار کریں گے, ہم تو اس سے ہی اچھا خاصا اتنا کما رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. میں کووڈ کے بعد صورتحال میم چینج ہو گئی ہے, اور یہ چیزیں کووڈ نے ڈیولپ کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک بچہ سکلڈ ہے. بالکل, اس پہ بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ زوہی آپ سے یہ بھی جانیں گے ایف بی آر کی طرف سے جو ہے اب کیا کاروائیاں چل رہی ہیں,
جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے، جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کو کیا ریلیف ملا ہے، تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے ادا کرنے والوں پر کوئی خاص مہربانی کوئی نہیں کرتا، کوئی مہربانی نہیں، کوئی مہربانی نہیں۔ اچھا مطلب ریلیف وہ کوئی بھی گڈ نہیں ہے۔ ٹیکس پیئر کی لسٹ میں تو آ سکتے ہیں، ہاں 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 بیڈ کے بجائے گڈ ٹیکس پیئر کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کی، تو دیکھیں ٹیکس ادا کرنا ایک قومی فریضہ ہے، اور ملکی معیشت میں یہ ہے وہ ٹیکس کسی بھی قسم ٹیکس ہوتا ہے، یار وہ غریب عام بندہ کردار۔ کتنا ٹیکس ادا کرے، غریب بندہ ہی ٹیکس دے رہا ہے، بڑے بڑے کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے جائیداد میں بزنس ان کی کے بات کریں اثاثے نا، ان کے وہ لوگ ادا نہیں کر رہے، بیچارے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ بزنس کی بات کریں، ابھی جو ہے ایف بی آر نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ بیوٹی سیلونز چلا رہے ہیں، بیوٹی پارلرز چلا رہے ہیں، بڑے بڑے سیلونز اب تو ہر گلی محلے میں بن چکے ہیں، ہاں اور بغیر بورڈ لگا کے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ یار سیلون تو چلے امپورٹڈ میک اپس دبئی ادھر ادھر سے جو آتے ہیں تو اس پر تو ٹیکس امپلیمنٹ ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں پلکنگ، لیٹس سپوز کہ آپ پلکنگ کے لیے جاتے ہیں یا جو بھی یہ اب خواتین کے اوپر کیا ایک نیا انہوں نے ایک رول بناؤ سنگھار میں بھی ٹیکس لگنا چاہیے۔ آپ سیلونز کو ہٹا کر آپ یہ دیکھیں نا، جو یہاں کے بڑے بڑے تاجر ہیں، یہاں کے پولیٹیشنز ہیں، یہاں پر جو لوگ یہاں پر جن کے پاس اثاثے ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہیں، اگر ہم بات کریں اوور آل تو ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے ٹیکس ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے جائیں تو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ گروسری لینے جائیں وہاں پر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں وہاں پر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں، مطلب انڈائریکٹلی تو آپ بہت ساری چیزیں پے کر رہے ہیں، بٹ اس کا ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ان پٹ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ روڈز ہمارے خراب ہیں، پانی ہمیں صاف پینے کو میسر نہیں ہے، چیزیں ہماری بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، ہم کہاں ریلیف میں کھڑے ہیں؟ نہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے ٹیکس جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں بھی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی پروڈکٹ لیتے ہیں یا کسی بھی شاپنگ مال میں تو آپ وہاں پر ٹیکس پے کر رہے ہیں، پی او ایس پوائنٹ آف سیلز کے نام پہ۔ میں ایک سپر مارکیٹ کی بات کروں کہ میں ایک ہمارے یہاں پہ ملتان میں ایک بڑا سپر مارکیٹ اوپن ہوا، تو بڑی خوشی خوشی میں گئی، میں نے کہا اچھا یار کچھ یہاں پر تو کچھ جو ہے وہ اس طرح سستا ہوگا، اور جو اس کی ریٹیل پرائز ہیں وہی ہوں گی، اور آپ گروسری کر کے آپ گھر کے آ جاؤ۔ میں سمجھی اچھا بل بڑا کم بنے گا۔ میں جیسے ہی میں نے اپنے بل پہ کاؤنٹر پہ گئی اور میں نے بل بنایا تو اس کے بعد ایک لمبی 4 جو فہرست تھے نا ایسے پیج مجھے مل گئے، اس پہ میں نے دیکھا جو اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو ریٹیل پرائس تھی وہ علیحدہ، اور اس کے بعد جو ٹیکس اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا وہ علیحدہ، تو مطلب اچھا خاصا بل بن گیا۔ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے کہ آپ دکھاتے کچھ ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک دم آپ کو جو ہے وہ ایک دھچکا دے دیتے ہیں کہ چلے بھائی۔ ایسی ہی ہے۔ امیر آدمی اگر ہم بات کریں، ان کی جو پولیٹیشنز ہیں، زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ان کے ایک پوری لسٹ ایف بی آر نے نکالی تھی جو کہ میرے پاس موجود تھی۔ میں نے لاسٹ ایک طرف تک کہا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کے نام لینا شروع کر دوں تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک الگ معاملہ چلا جائے گا اگر ہم ان کو بے نقاب کرنے لگ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس سب کے ایویڈنس موجود ہیں۔ ہم ایسی ملتان کی شخصیات ہیں جو کہ الیکشن تو کنڈکٹ کرتی ہیں، الیکشن تو کنٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتی۔ تو جب آپ قومی فریضے کا ایک حق ادا نہیں کر رہے، آپ لوگوں میں کس منہ سے جا رہے ہیں؟ اب آپ قومی فریضے کا جو ادا نہیں کر رہے، یہی لوگ اب دیکھیں ان کا جو تھا ایف بی آر کا جو ہے وہ کتنی تاریخیں بڑھائی گئیں، ٹیکس ادا نہیں کرنے والوں کی تاریخیں بڑھائی گئیں، اس میں زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جس نے وقتی طور پہ فائدہ حاصل کرنا تھا، ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے تھے۔ لیٹس سپوز کہ اگر کسی نے گاڑی لینی ہے، مہنگی گاڑی لینی ہے، بنگلہ پرچیز کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو وہ فرضی طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتا ہے، اس کے بعد پورا سال لفٹ نہیں کراتا ایف بی آر کو۔ تو یہی لوگوں کی تعداد تھی، اور بھی جو ہے وہ ایف بی آر کریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہے انٹرنیشنلی، جو لوگ کاروبار وغیرہ یا امیزون سے ریلیٹڈ، تو یہ ان آنے والے دنوں میں اس پر بھی جو ہے وہ ایف بی آر اپنا کریک ڈاؤن کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ بھی خوشخبری ہم سنا دیں اپنے۔ اچھا اس کے اوپر پہلے تھا میرے خیال میں کوئی ایشو بھی بنا تھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر امیزون جس طرح کے ای بزنس آن لائن جو ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو وہ کنسلٹنٹس پر بھی جو آ رہے تھے، لیکن جو امیگریشنز ہوتے ہیں اور ٹریولرز ہوتے ہیں، ٹور ٹریولرز وغیرہ، لیکن وہ ابھی تک میرے خیال میں پینڈنگز ہیں معاملات وغیرہ، لیکن ٹیکس ادا کر دینا چاہیے، لوگ کما رہے ہیں، اور ایک قومی فریضہ شخصیات کو سامنے آنا چاہیے میرے خیال میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکروں میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کا شارٹ کٹ مل جائے،
تو دیکھیں بیرون ممالک میں لوگ کیوں کامیاب ہیں, گورنمنٹ کیوں کامیاب ہے, وہ لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں, ان کو حقوق اسی وجہ سے مل رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں. یار میں نے باہر جا کے جو پاکستانیوں کے بارے میں ہم لوگوں کو ہم کہتے ہیں, ہم تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, بٹ جو میں نے باہر ایک چیز سنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی جگاڑ سسٹم کے لوگ ہوتے ہیں پاکستانی, اور فوراً سے جگاڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے اوپر ایفرٹ کرے یا کچھ اپنا کریٹو کرے, بٹ اس کا کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال کے آپ کو وہاں سے نکال دیں گے. بس یہ ایک سسٹم جو ہے نا, کہتے ہیں ان کے پاس یہ دماغ جو ہے نا بہت زیادہ ہے. پاکستانی جگاڑ کے حوالے سے کافی مشہور ہے, یعنی پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی آپ کہیں بھی باہر جائیں تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ پاکستانی نا جگاڑ بہت اچھا کر لیتے ہیں. ایسا ہے سر, کہیں نہ کہیں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی جگاڑ نکال ہی لیتے ہیں کہ کس طرح سے پاس ہونا ہے. اسی کو امپرووائزیشن کہتے ہیں, مینیپولیشن کہتے ہیں. کس طرح سے پاس ہونا ہے, کس طرح سے نمبر لینے, اور کس طرح ہم نے آگے بڑھ جانا ہے. ڈگری بھی کیسے لے لی ہے, یہ بھی ہمارے ہاں چل جاتا ہے. امیزون کے وجہ سے جو بھی آپ نے بات کی تھی, وہ ایکچولی میں تھوڑی سی میل پریکٹسز ہمارے ہاں شروع ہوئی ہیں. ادروائز پوری دنیا کا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے, آن لائن کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے یوٹیوب کے حوالے سے. جی تو دیکھیں جو ہماری جو ایمرجنگ سکلز ہیں نا, فردر جو آ رہی ہیں, ان میں ایک سکل ڈیجیٹلائزیشن ہے. وہ لوگ, وہ انٹرپرینورز, وہ بزنس مین جو اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, کمپیوٹر لٹریسی کی طرف آ رہے ہیں اپنے ایگزسٹنگ بزنسز کے ساتھ, ان کی گروتھ بڑی ڈفرینٹ ہے بنسبت ان کے کہ جو بہت کنونشنل طریقے سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو اگر ہماری ایک یوتھ یوٹیوب کو ارننگ پرسپیکٹو سے یوز کر رہی ہے, میرے نزدیک یہ بہت ایک پازیٹیو سائن ہے بنسبت اس کے کہ وہ وہاں بیٹھ کے موویز دیکھیں یا ریلز دیکھیں جس کا کوئی بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. تو اف دے آر ارننگ, اٹس اے گڈ سائن ایکچولی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے کہیں نہ کہیں آپ کو فائدے مل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو بہت زیادہ نقصان. سوشل میڈیا میم بنا ہی فائدے کے لیے تھا, وہ ہم نے اس کو پھر مس یوز کی طرف چلے گئے, سوشلائز ہونا تھا نا ہم نے. دیکھیں جب ہم باؤنڈریز سے نکل آئے تو پھر میری اگر ایک پروڈکٹ ہے, میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں, اور میری باؤنڈری میرے شہر سے نکل کے ایک گلوبل ویلیج میں آ گئی, تو سوشل میڈیا کا فائدہ تھا نا, اس کا نقصان تو نہیں تھا. وہ تو ہم نے اس کو مس یوز کی طرف لے گئے. ادروائز ڈیجیٹلائزیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسکلز آف دا ٹائم, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے بزنس مین کو اس کی طرف آنا چاہیے. اچھا, میں نے یہ باہر جا کے یہ دیکھا کہ لوگوں کا سارا ای سسٹم ہے وہاں پر, ہمارے ہاں وہ چیز ہی نہیں ہے. ہم ابھی بھی ہم بینک کے باہر لائنز بنا رہے ہیں, کیوز بنا رہے ہیں, بلکہ لائنز کا کانسیپٹ یورپ میں ویسٹ میں ختم ہو چکا ہے. ایوری تھنگ از آن یور ایپ. اچھا, ایپس کی بات کری تھی, تو ایپس کا پرپز تھا کہ ہماری لائف ایزی ہوتی, اور ہونی بھی چاہیے تھی. لائف ایزی ہوئی, اور اس کو اگر پراپر کیپٹلائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے اکاؤنٹس ہیں نا, میں جو کام کر رہا ہوں, تو میں ایک سنگل ایپ کے ذریعے سے اپنے پورے اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ این اکاؤنٹنٹ. وہ اتنی یوزر فیس, اس کا یوزر انٹرفیس اتنا ایزی ہے کہ میں بآسانی اس کو یوز کر سکتا ہوں. تو دیر آر تھنگس, ایوری تھنگ ایز اٹس پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. میرا خیال ہے کہ چیزوں کے پازیٹیو زیادہ ہوتے ہیں لیکن نیگیٹو اوور ویلم کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, پھر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ لوگ, ہم اپنے بچوں کو صرف نوکری کی ہی ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا بچپن سے ہی نا, کہ نوکری, اچھی نوکری بس مل جائے. اچھا, ہم لوگوں نے بچوں کو کاروبار کی طرف نہیں لے کر آئے, ہم بزنس کی طرف, بزنس مائنڈ نہیں بنایا. کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں اس کو آکسیمورون سمجھتا ہوں. نوکری اور اچھی ایسا ہو نہیں سکتا, غلامی کبھی اچھی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو نوکری کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لوگ, جیسے میں نے ابھی پیچھے بات کی تھی, کمفرٹ زون ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں. اور جبکہ ہمارا اسلام, ہماری شریعت بھی ہمیں کاروبار کی طرف لے کر آنی چاہیے. اگر ہم لوگوں اپنے بچوں کو انٹرپرینوریل سکلز دیں اور ان کا یہ ذہن سازی کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچے ہمارے, کیونکہ دیکھیں جو بندہ جاب کرتا ہے نا, وہ کسی نہ کسی طور معیشت پر بوجھ ہے. جاب کرنی پڑتی ہے لوگوں کو, ہمیں امپلائمنٹ چاہیے, ایسا نہیں کہ بندہ, ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ کاروبار کی طرف آئے گا. لیکن جو بھی شخص کاروبار کرتا ہے وہ معیشت کو سہارا دیتا ہے کسی نہ کسی طور, چاہے وہ ایک پیسہ ہی ٹیکس کیوں نہ دے, وہ کنٹریبیوشن ہے اس کا معیشت میں. لیکن جو ایک جاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے اور بس آپ ہمیں کہیں استعمال کر لیں بس. تو یہ سرنڈر کرنے والی کیفیت ہے. تو انسان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ آگے بڑھے, گرو کرے. دنیا میں ہمیں کوئی ہائیلی پیڈ ملازم ضرور ملیں گے لیکن جاب کرنے والے امیر لوگ نہیں ملیں گے. امیر لوگ ہمیں بزنس مین سے ملیں گے. ابھی اسی حصے میں دیکھیں تو ہمارے ہمسایہ ملک نے بہت زیادہ ترقی کر لی, ہم جو دیکھتے تھے. ابھی ان کی اپنی گاڑیاں انہوں نے بنانا شروع کر دی, انہوں نے اپنے سافٹ ویئرز بنانا سٹارٹ کر دیے, بہت ساری چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو آگے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी, अनवर गाजी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप जो तालीम के बारे में बता रही है ना, ये सबसे पहले हमें इस्लामियात पे तवज्जो देनी चाहिए। इस्लामियात पे तो तवज्जो दी ही जाती है, उस पे तो ये बात ही नहीं है कि इस्लामियात पे तवज्जो नहीं दी जाती। देखें अल्लामा इकबाल साहब ने इस्लाम के बारे में कहा कि इसे हमें दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तामीर न होनी चाहिए इस्लाम की। सिर्फ इस्लामियात पे मैं समझती हूँ, मैं आपसे इस बात पे कि ठीक है इस्लामियात पे तवज्जो दी जानी चाहिए, इस्लामियात पे तवज्जो दी भी जाती है, साथ साथ अभी आप देखें तो हमारे निसाब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल की गई हैं दोबारा से कि उस पर अमल किया जाए। और बाकी ये है कि एजुकेशन आपकी तरबियत वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिर्फ इस्लामियात मैटर नहीं करती, आपकी तरबियत, आपके घर से माहौल जो है वो भी ये साबित करता है कि आप अपने बच्चे की तरबियत जो है वो किस तरह कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? जी, मैं अपने यूथ से मैं डायरेक्टली मुखातिब होऊंगा, अपने स्टूडेंट से जो मुझे सुन रहे हैं कि आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जिस भी शोबे में हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पर सोचें कि हमें डिग्री के साथ साथ स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। और स्किल्स बेशुमार हैं, मैं मतलब अब चूँकि वक्त महदूद है मैं उन सब पे बात नहीं कर सकता। हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर और इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम करें तो हम एक अच्छे प्रोडक्टिव शहरी बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जुहेब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले कामरान मलिक साहब, जो कि रहनुमा हैं जमाते इस्लामी से, और इसके साथ साथ उम्मीदवार भी हैं NA 168 बहावलपुर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी महमूद खान महे साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर विफाकी मुहतसिब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे विफाकी मुहतसिब इदारे के हवाले से कि इनके मकासद क्या हैं, किस तरह आवाम को रिलीफ मिल रहा है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो जिस तरह की हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है थोड़ा उस पर बात होगी। जमात इस्लामी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं, इस हवाले से बात होगी। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी? क्या हो रहा है आजकल? इलेक्शन के हवाले से तैयारियां चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2023 का जो साल है वो इलेक्शन का बगल जो है वो बच चुका है, और 2023 का साल इंशाल्लाह इलेक्शन का साल होने जा रहा है। और हम बड़ा पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह कराची की गयूर आवाम ने जो पिछले 75 साल से सियासी पार्टियां इस मुल्क के ऊपर काबिज थी, उनको अवामी मैंडेट से जमात इस्लामी ने वहाँ पर शिकस्त दी है बल्दियात के इलेक्शन के अंदर। और वहाँ से कराची से जो वेव चली है इंशाल्लाह वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि जो जनरल इलेक्शन आ रहा है 2023 का, उसके अंदर इंशाल्लाह जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप करके इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट बनाएगी पाकिस्तान में। अभी जो सियासी सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा हमारी मईशत का जो हाल हुआ है, बिल्कुल वो कहते हैं ना एक सियासी इस्तेहकाम नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखें, असल में 75 साल से मुख्तलिफ सियासी जमातों का और जो उनके रहनुमा हैं उनका ये वतीरा रहा है कि उन्होंने मुल्क के बजाय अपनी ज़ात की जो बेनिफिट्स थे उनको प्रायोरिटी पे रखा है। मुल्क की खातिर उन्होंने कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं की जिसके ऊपर हम कह सकें कि दे वर सिंसियर विद दिस कंट्री। और उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, उन्होंने हमेशा अपनी ज़ात की डेवलपमेंट के लिए काम किया है। किसी शख्स ने भी, किसी भी सियासी पार्टी ने, मां सिवाय जमात इस्लामी ने, उन्होंने इस कंट्री के हवाले से गुड डेवलपमेंट नहीं की। सही, इस पे मजीद भी बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अरसलान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैडम कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, मैंने आपके शो की तारीफ करनी थी, हम आपके रेगुलर व्यूअर हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपके बहुत बड़े फैन हैं, पिछला पूरा वीक आप नहीं थी तो मैंने आपको बहुत मिस किया। आपकी सॉरी जी जी, वेलकम बैक करना था आपको। वेलकम बैक करना, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।
اچھا جس طرح ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، ملتان ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پورے عوام پہ جو ہے وہ ایک قسم کا ایک دوبارہ سے برڈن آ گیا، پریشر آ گیا، عوام بہت زیادہ مشکلات کو فیس کر رہی ہے. آپ لوگوں کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں، جو جماعت اسلامی کا منشور ہے وہ بہت سمپل ہے. ہماری جماعت یہ کہتی ہے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، اور ہم انشاءاللہ اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. اگر آپ دیکھیں کہ اکانومیکلی یہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے. آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، ہمارا ملک انفلیشن کا شکار ہے. جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں ان کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. اس کے اگر آپ بیسک فیکٹرز دیکھیں تو یہاں پہ جب ایک مڈل کلاس آدمی لائن میں لگ کر آٹا خریدنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہا تھا، اسی ٹائم اس ملک کا وزیر اعظم اپنی کابینہ کے لیے 165 لگژری گاڑیوں کا آرڈر کر رہا تھا. تو دیکھیں نا، پیورٹیز کو دیکھیں آپ کہ ہمارے حکمرانوں کی جو پیورٹیز ہیں، جانے دے رہے ہیں یہاں پر اپنی صرف ایک روٹی کے لیے، اور وہ لوگ اپنی کابینہ کے لیے لگژری 165 مرسڈیز گاڑیوں کا آرڈر کر رہے ہیں. بالکل. تو جب تک اس ملک کے حکمران اس عوام کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو صورتحال جو پچھلے 75 سال سے ہے وہ جو کی تو رہے گی، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی. جب تک ہمیں بات وہی آ جاتی ہے، جب تک احساس نہیں آئے گا نا کہ آپ نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے، تو پھر یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. اچھا جی، محمود صاحب سے جانتے ہیں. محمود صاحب، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اوور آل؟ تو آپ کے تھوڑا سا اس کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی محتسب ادارے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے کیا مقاصد ہیں. بہت شکریہ. آپ کا ایک بڑا اہم سا سلسلہ ہے صبح کا، اس میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم وسیب تک جو یہ ریجن ہے وہاں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. اگر میں لٹریری انداز میں اس میں بات کروں، جو رولز اینڈ ریگولیشن کی تو بات کریں گے، لٹریری انداز میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ادارہ جو ہے، جس کا ملک صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، عوام کے جو گم شدہ اعتماد ہے اس کو ہم بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اعتماد جو اداروں سے اٹھتا جا رہا ہے، اعتماد جو ریلیف نہ ملنے کی وجہ سے اٹھتا جا رہا ہے، اس کو ہم گیپ کو جو برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں کے درمیان. وفاقی محتسب کے بارے میں لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. ہم بنیادی طور پہ 1983 میں اس ادارے کا قیام آیا صدارتی فرمان کے تحت، پھر اس کے رولز اینڈ ریگولیشن آئے، اور ہم جو وفاقی ڈپارٹمنٹس ہیں، وفاقی ڈپارٹمنٹس سب دوستوں کو پتہ ہوگا، لیکن جو تھوڑے سے ریموٹ ایریاز میں جس طرح وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، ٹیلی فون ہے، نادرا پاسپورٹ، صحیح، اس سے ریلیٹڈ جو انتظامی بدعنوانی ہوتی ہے اس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں. جو عوام کو عمومی شکایات ہوتے ہیں تو اس پہ لوگ اپنے شکایت درج کراتے ہیں، اور الحمدللہ جب سے یہ اپنے معرض وجود میں آیا ہے لوگوں کا اعتماد بڑھتا گیا ہے. جو کہ شکایات کا ہونا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ پرابلمز ہوتے ہیں تو ہماری جو لوگوں کا اعتماد بڑھنے سے یہ ہوا کہ ظاہر پیرامیٹر تو شکایات سے ہی ہم کر سکتے ہیں کہ شکایات کتنا ہے، ڈسپوزل کتنا ہوا. تو لاسٹ ایئر جو ہے ہمیں 2022 میں 1,64,000 شکایات موصول ہوئی تھیں، اور الحمدللہ ہمارا ڈسپوزل جو ہے وہ 98-97% ہے، اور اتنا ہی امپلیمنٹیشن ہے. صحیح. اچھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی اس بارے میں کہ وفاقی محتسب ادارہ ہے کیا، ایکچولی یہ کس چیز پہ کام کر رہا ہے، کس طرح ہماری کیا شکایات ایسی ہو سکتی ہیں جس پر یہ ہماری ہیلپ کر سکتا ہے، کیا ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. لوگ ظاہر سی بات ہے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. سب سے پہلے اگر کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو، لوگ یہ تھے کہ اچھا لائرز کے پاس جائیں، ہم ایسے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہمیں انصاف مل جائے گا، ہماری شکایات کو سنی جائیں گی. تو تھوڑا سا اس حوالے سے اس ادارے کے بارے میں بتائیے گا کہ ایکچولی ہے کیا، کون کون سے ادارے اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں، کون سے جو ہے لوگوں کی شکایات جو ہے وہ سنی جاتی ہیں، اس حوالے سے. جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، یہ واحد یا ہماری انفرادیت یہ ہے کہ ہمیں کمپلیننٹ کو جس کی شکایت ہے اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے وکیل بھی خود ہیں، ہم اس کی انویسٹیگیشن آفیسر بھی خود ہیں. صحیح. اس نے صرف ایک کام کرنا ہے، کمپلیننٹ نے ایک کام کرنا ہے کہ ہم تک پہنچنا ہے. پہنچنا کیسے ہے؟ کسی بھی سورس میڈیم آف کمیونیکیشن سے. آپ میل کر لے، وہ ہمیں کال کر لے، ہمیں واٹس ایپ پہ آ جائے، ہماری ہیلپ لائن 1055 پہ آ جائے.
شکایت جو کہ ہر دیکھیں جو بھی ادارہ معرض وجود میں آتے ہیں، جیسے اتنا بڑا سیٹ اپ ہے معرض وجود، اس کی کوئی SOPs بنی ہوں گی. اس طرح وابڈا ہے، سوئی گیس ہے، ٹیلی فون ہے، نادرا پاسپورٹ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نیشنل سیونگ نیشنل بینک، یہ کسی رولز ریگولیشن کے تحت آئے ہوتے ہیں. اور رولز یہ ہوتے ہیں عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. صحیح. بعض دفعہ عوام کو وہ ریلیف نہیں مل رہا ہوتا وہاں سے. کسی کا بجلی کا بل ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کا میٹر ہے وہ ٹھیک نہیں لگا رہے ہوتے ٹائم، تو وہ پھر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اظہر عباسی بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر. کامران ملک صاحب سے سوال کرنا ہے. جی جی، بات کریں آپ. کامران صاحب سے سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے MLA کے امیدوار ہیں، تو کس طرح عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تھینک یو. جی اظہر عباسی صاحب کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے کہ عام آدمی کی جو لائف ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے جماعت اسلامی کیا اقدامات کرے گی. تو دیکھیں، جماعت اسلامی کا جو منشور ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے، اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان. اب اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کا جو منشور ہے جماعت اسلامی کا، وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ایک مڈل کلاس آدمی ہے اس کی لائف کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ہم اس کو روزگار مہیا کریں گے. ہم اشیاء خود نوش کی جو پرائزز ہیں اس کو کم کریں گے. ہم اس کے لیے لائف فلیکسیبل کریں گے کہ وہ اپنی محدود آمدنی کے اندر اپنی زندگی کا اچھا گزارا کر سکے اس ملک پاکستان کے اندر، نہ کہ ایک مڈل کلاس آدمی جو آج کے حکمرانوں نے 2 وقت کی روٹی بھی اس کے منہ سے چھین لی ہے انہوں نے. تو ہم انشاءاللہ اس طرح کی اپرچونٹیز کریٹ کریں گے کہ یوتھ کو جاب اپرچونٹیز ملے، جو عام آدمی ہے اس کو اچھا روزگار ملے، اور اس روزگار سے اس کو اچھی ارننگ بھی ملے تاکہ وہ ایک اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ سپینڈ کر سکے اس ملک کے اندر. صحیح. اچھا، وہیں دوبارہ اس طرف آتے ہیں. جس طرح اداروں کے خلاف شکایات تو پھر آپ کو موصول ہو جاتی ہیں، جس طرح اگر ہم بات کریں کہ واپٹا کا ہے، پھر سوئی گیس کا ہے، اس کے خلاف پھر کیا کارروائی کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کے خلاف یہ ہے کہ اگر آپ نے آج درخواست دی ہے ہمیں تو ود ان 24 آورس ٹھیک ہے ہمارے آٹو جنریٹڈ SMS ان تک پہنچ جاتا ہے کمپلینر تک، اور سیم ایجنسی مینس ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے ان تک پہنچ جاتا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز پر اپلیکیشن اگر کوئی ایجنسی کی ہے تو فوراً ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، ورنہ میکسیمم 15 ڈیز کے اندر ہم نے دونوں پارٹیز کو بلا لیتے ہیں. صحیح. کمپلینٹ بھی تشریف لائیں، ٹھیک ہے، ایجنسی کے ریپ بھی آئے، تو پھر ہم ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں، ایگزامن کر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ایجنسی کا ریپ آتا ہے تو وہ میٹر حل کر کے ہی آتا ہے. صحیح. اور یہ کوئی مطلب ایسے بتانے کی بات نہیں ہے، ہمارے فگرز ہی ایسے ہیں الحمدللہ کہ مطلب جو کمپلینر کی سیٹسفیکشن ہے کہ وہ کر کے آتے ہیں. 15 ڈیز کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ہو سیکنڈ ہیئرنگ دے دی، ادروائز اس کو ادھر ہی کمپلیٹ کر کے ہم نے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بھیج دینی ہوتی ہیں اپنے ہیڈ آفس. وہاں پہ ایک اپریزل ونگ ہے، اپریز کر کے وہ اس پہ اسٹیمپ کر دیتے ہیں، وہ فیصلہ بن جاتا ہے. صحیح. فیصلہ پھر ہمارے پاس واپس آتا ہے ریجن آفس میں امپلیمنٹیشن کے لیے. مطلب یہ جو ہماری ایک انفرادیت ہے میں سمجھتا ہوں، باقی یہ چونکہ سیمی کورٹ ہی ہے کورٹس کی نسبت، تو ہماری ایک امپلیمنٹیشن کی الگ سے ونگ ہے جو ہم نے ڈیسیجنز کروائے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن بھی کروانا ہے، وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو پھر آپ کو کس طرح کی شکایات زیادہ موصول ہوتی ہیں زیادہ اس ادارے سے؟ موسٹلی جو ہے وہ چونکہ اس میں پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے، وابڈا کے خلاف زیادہ، میپکو کے خلاف بہت شکایات ہیں، ٹیمپرنگ کی ہیں، بل ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں، میٹرز کی اویلیبلٹیز کے ایشوز ہیں، کچھ ان کے ڈپارٹمنٹس کی بھی مجبوری ہیں کیونکہ جیسے ہمارے آج کل کرائسس چل رہے ہیں. تو لیکن الحمدللہ مطمئن کر کے کمپلینرز کو سیٹسفائی، اس کا رزلٹ ہے کہ ایک جب جاتا ہے ہمارے آفس سے واپس تو 2 اور کو وہ بھیجتا ہے کہ وہاں پہ جائیں جہاں سے فری اور فوری
صحیح. हमारे पास मतलब जब आते हैं आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता. वरना तो मोस्टली यही होता है ना कि आप किसी लॉयर के पास जाएंगे, पहले तो आप उसकी फी पे करेंगे और उसके बाद फिर आगे फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो फिर पेशियों पे पेशियां डलना, फिर लोगों का आना, वो एक टाइम, अपना एनर्जी, सब चीजें वेस्ट करना. अगर मुझे इजाजत दे तो बल्कि मैं टाइम से मुझे याद है कि हमारे पास डिले की गुंजाइश नहीं है. सही. हम डेली बेसिस पर हमारे 18 जो रीजन हैं उनकी जो लिस्ट है सुबह हमारे जो मोहतसिब आला हैं मोहतरम इजाज अहमद कुरैशी साहब उनके पास जाती है. सही. वो उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन जारी करते हैं. मतलब आपने डे बाय डे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे हर चीज ऑनलाइन चल रही होती, आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं. सही. तो उसमें डिले की गुंजाइश नहीं है हमारे पास. ठीक है. जब अगर आप जाएंगे तो आपको ये होगा कि आपने फौरन आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा और उस पर एक्शन किया जाएगा. सही हो गया. अच्छा सर, जिस तरह हम अगर जमात इस्लामी की बात करें तो इस हवाले से मुल्तान में क्या काम कर रही है, थोड़ा सा इस हवाले से क्या आपकी एक्टिविटी चल रही है उसके हवाले से भी बताइएगा. जी देखिए, मुल्तान के हवाले से और भावलपुर के हवाले से जनूबी पंजाब के अंदर जमात इस्लामी का एक सेंटेंस रहा है कि एक तो जो पिछली गवर्नमेंट्स ने मुल्तान की आवाम से एक वादा किया था कि हम 100 डेज के अंदर सूबा जनूबी पंजाब बनाएंगे, उस वादे को इंशाल्लाह जमात इस्लामी पूरा करेगी. प्रैक्टिकली उसके ऊपर जो काम किया जा रहा है वो जमात इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है. और अगर आप देखें हैं तो सैलाब जब आया इस मुल्क के अंदर तो सबसे ज्यादा जो इलाके अफेक्ट हुए उनके अंदर मुल्तान की सराउंडिंग्स भी थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी एक वाहिद जमात थी जो सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी हुई थी. जो सैलाब के आफ्टर शॉक्स थे, डेवलपमेंट, उनको खैमे प्रोवाइड किए गए, राशन प्रोवाइड किया गया, घर की तमीर नौ करवाई गई. अच्छा, इसमें नो डाउट जमात इस्लामी ने अपना बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया और सिराजुल हक साहब ने भी बहुत ज्यादा वहां पर वो भी खुद भी नजर आए काम करते हुए, उनकी अपनी एक्टिविटीज भी, और इसको सराहा भी गया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको. जी. तो इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जनूबी पंजाब के हवाले से या भाली सूबा भावलपुर के हवाले से जमात इस्लामी ने हमेशा सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर आवाज उठाई है. और जमात इस्लामी ही अब एक ऐसी जमात है जो कि इस मुल्क की माशी हालात को ठीक कर सकती है, जो कि इस मुल्क की आवाम की तकदीर को बदल सकती है, क्योंकि तमाम पार्टीज को आवाम ने आजमा कर देख ली है और उसके जो रिजल्ट्स हैं लास्ट 75 ईयर्स के वो आपके सामने हैं कि आज एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग है. बहुत मसाइल आ गए ना. हम तो वही बात करते हैं हम कि पाकिस्तान तरक्की कैसे करे, हम तो एक रोटी, कपड़ा, मकान और इसी में ही उलझ कर रह गए. हम आज तक इससे आगे निकल ही नहीं सके, इन चीजों में ही उलझे हुए हैं ना. जी देखिए ना, असल में अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान के अंदर उलझाया गया है. पिछले 75 साल में आप देख लें कि इस मुल्क के अंदर ना ही तो सेहत है, ना तालीम है, ना रोजगार है, ना वो डेवलपमेंट है जो कि बेसिक नीड्स में काउंट होती है आपकी लाइफ पे. अब क्वेश्चन ये बनता है कि मतलब क्या वजूहात हैं जिसके बिहाफ पे हम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ से भी महरूम हैं. उसकी जो एक वजह है कि हमने अपनी जो वोट की ताकत थी वो सही पार्टियों और सही कैंडिडेट के ऊपर इस्तेमाल नहीं की, वोट का सही इस्तेमाल नहीं जी किया. हाँ. और अगर अब 2023 के अंदर भी इस मुल्क की आवाम अपनी वोट की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करती और जमात इस्लामी को वोट नहीं देती तो यकीन जानिए आगे आने वाले हालात इन हालात से भी ज्यादा बदतर होंगे. अगर इस मुल्क की आवाम हालात को बदलना चाह रही है और वो चाह रही है कि इस मुल्क की इकोनॉमी के अंदर जो है स्टेबिलिटी आ जाए, इस मुल्क के माफी तौर पे हालात ठीक हो जाएं, इस मुल्क के अंदर सेहत, तालीम और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों, तो मेरा मैसेज है आज के इस शो से तमाम पाकिस्तानियों को कि अब आप जो सिलेक्शन करें, आप मोहर लगाएं तराजू के ऊपर 2023 के इलेक्शन में, ताकि आपको इस मुल्क के अंदर इस तराजू के अंदर बराबर के हकूक मिल सके. क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमेशा सियासतदानों ने आपके और हमारे हकूक के ऊपर डाका डाला है पिछले 75 साल से. तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा इंतखाबी जो निशान है वो तराजू है और हम इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपके हकूक को तराजू के अंदर इंशाअल्लाह बराबर तोलेगी.
کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں, عوام جو بیسیکلی چاہتی ہے وہ ریلیف ہی چاہتی ہے نا. بیسک نیڈز ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو علاج ہے وہ اچھا ہو, آپ کی تعلیم بہت اچھی ہو, آپ کا کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ آپ کی بہت بہتر ہوں, تاکہ آپ کے یہ والے مسائل تو حل ہو سکیں ایٹ لیسٹ. ہم آج تک دیکھتے ہیں, آج تک ہمارا وہی ایک نشتر کا ہاسپٹل ہے, وہی ہمارا, ہم کہیں کہ جی ہمارا کارڈیالوجی ایک بن گیا, جو لیں تھوڑا سا آیا, بہتری آئی, لیکن اس کے بعد ان کی مینٹیننس کے حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ بھی بہتری نہیں آ سکی. آپ ایک بیڈ پہ دیکھیں تو 3 4 مریض آپ کو نظر آتے ہیں. تو حالات تو ہمارے اس طرح کے ہیں, ہم لوگ اپنے حکمرانوں کی بات کریں تو سیاسی اقتدار کے چکروں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بہاولپور میں اس ٹائم, آپ اپنے حلقے کی تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں, یہ تو اوور آل ہم نے سیاسی صورتحال پہ بات کی, آپ کے اپنے حلقے میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں جی, میں اگر بہاولپور کی بات کروں, ہمارا دریائے ستلج جب سے انتاز معاہدہ کیا گیا تو اس میں یہ ریٹرن تھا کہ 30% پانی دریائے ستلج کو ملتا رہے گا, تاکہ جو آس پاس کی آبادیاں ہیں اور جو بہاولپور شہر ہے اس کو پانی کی فراوانی رہے اور ایک اچھا پانی پینے کو ملے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے ستلج کئی دہائیوں سے خشک ہے اور بہاولپور کی جو عوام ہے وہ گندا پانی پینے پہ مجبور ہے. پھر بہاولپور صوبہ بہاولپور تھا, اس کو صوبہ بنانا نہیں تھا بلکہ صوبہ بحال کرنا تھا. آج تک مختلف سیاسی پارٹیوں نے وعدہ کیا, نعرہ لگایا, لیکن عملی پریکٹیکلی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا. اب ایک اہم سٹی جو ہے اسٹیٹ تھا, اور نواب صادق صاحب کے بڑے احسانات ہیں اس ملک کے اوپر, اس شہر کو, شہر بہاولپور کو موٹر وے کا لنک تک نہیں دیا گیا. تو یہ کتنی بڑی جاتی ہے کہ مطلب ابھی جو بہاولپور کے باسی ہیں, روہیا اور چولستان کی سرزمین سے اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہو اپر پنجاب کے اندر, تو وہ 1.5 گھنٹہ بہاولپور سے ٹریول کر کے اس کے بعد موٹر وے کے لنک تک پہنچتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے شہر بہاولپور کے اندر, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹی آف ایجوکیشن ہے, لیکن اب ہمارا ایک بڑا پرانا اور قدیمی ادارہ ہے دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. اس ٹائم کوئی 60 سے 70 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہے وہ وہاں سے گریجویٹ اور ماسٹر کر رہا ہے. تو کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنائی وہاں کے پولیٹیشنز نے جو 2018 کے الیکشن میں الیکٹ ہوئے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر, کہ جب وہ ڈگریاں لے کے اپنی ہاتھوں میں نکلیں گے باہر روزگار کے لیے, تو ان کو روزگار کہاں سے ملے گا؟ ہو ول بی ریسپانسبل؟ روزگار کے بڑے مسائل ہیں ہمارے شہر پہ. یوتھ کے لیے جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, پینے کو صاف پانی نہیں ہے, دریائے ستلج کے اندر پانی نہیں ہے, ہمارے بہاولپور شہر کے حقوق کے اوپر ہمیشہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. وہاں پہ جو سیوریج ہے وہ چوک ہو چکی ہے, سیوریج سسٹم ٹوٹلی خراب چکا ہے. ایک بہت ہی اہم شاہراہ جو ہے وہ یزبان روڈ, جس کو ایئرپورٹ روڈ بھی کہا جاتا ہے, پچھلے 3 سال سے اس کی ابتر حالت تھی. جب 3 سال کے بعد اس کو بنایا گیا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 40 پنچر لگائے گئے. مطلب ہے کہ ایسا روڈ, ایک اتنا امپورٹنٹ روڈ, لیکن 3 سال وہاں پہ عوام جو ہے وہ اس کو خواری دیکھنی پڑی ہے. تو صورتحال یہ ہے ہمارے شہر کے اندر کہ بہت خوبصورت شہر ہے, دی سٹی آف پیلیسز بھی اس کو کہا جاتا ہے, لیکن اپر پنجاب کو اگر آپ کمپیریزن کریں ہمارے جنوبی پنجاب کے ساتھ, ملتان کے ساتھ, بہاولپور کے ساتھ, تو یقین مانیں ایک جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جو اس کی محرومیوں کا انشاءاللہ ازالہ کرے گی. اچھا جی, اس کے ساتھ وفاقی محتسب کے ادارے کے حوالے سے بھی ہے کہ کس طرح رسائی ممکن ہے, کس طرح لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے. جی, میں نے جو پہلے عرض کرنے کی کوشش کی کہ جتنے میڈیم آف کمیونیکیشنز ہیں, مطلب ڈاک کے تھرو, ان پرسن, ٹھیک ہے, میل پر, ہماری ہیلپ لائن پر. لیکن ہمارے جو ابھی محتسب اعلیٰ ہیں انہوں نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے, آؤٹ ریچ پروگرام. یعنی کہ کمپلیننٹ کی دہلیز پر جا کر, جو فارفلانگ ایریا سے ہیں, تو ہم منتھلی 2 بار مختلف تحصیلوں میں جا کر جہاں کی کمپلینٹ زیادہ ہوں وہاں پر جا کر وہاں پہ کچہری لگاتے ہیں, وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کو بلا لیتے ہیں اور ان کے آپس میں بات, وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے. صحیح. تو مطلب چونکہ پچھلی دفعہ آپ کو پتہ ہے کرونے سے میں گزرے ہیں, تو ہماری یہ خواہش تھی کہ جو کمپلینٹس ہیں جو آلریڈی پریشان ہیں ان کو پریشانی نہ ہو کہ وہ شہروں میں آئیں یا دھکے کھائیں. ہم وہاں پہ جا کر ایک کیمپ لگا کر ان کی بات کر لیتے تھے. دوسرا, اگر آپ فون پہ بھی جسٹ ہمیں بتا دیتے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, تو ہمارے جو سٹاف ہے وہ رسپانسبل ہے ان کی وہ کمپلینٹس لکھنے کا, پھر اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کا. مطلب ونس آپ ایک دفعہ ہمیں کسی طرح اپنا میسیج دے دیں کہ آپ کے کوئی پرابلم ہے,
वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, उसके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाता है। अच्छा, जुर्माना क्या किया जाता है, क्या सजा मिलती है अगर कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स न दे, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह बात हो रही थी कि जिन लोगों के खिलाफ जो है आप लोग एक्शंस लेते हैं, तो उसके खिलाफ फिर आप क्या जुर्माने आयद करते हैं, क्या सजा होती है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइए। जी, पहले तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि रिलीफ का ही है, तो उसमें टॉप प्रायोरिटी तो ये होती है कि कंप्लेनेंट को रिलीफ मिल जाए, और जो मिल जाता है। जब मैं मोहतसिब साहब हमारे किसी डिसीजन पर एक दफा स्टैंप कर देते हैं तो वो फैसला बन जाता है। उस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो करने की पूरी कोशिश करती है। अगर खुदा ना खास्ता वो किसी में डिले करते हैं या नहीं करते इम्प्लीमेंटेशन में, अगर इम्प्लीमेंटेशन में भी वो अमल नहीं करते, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि हमारा 18 रीजन में काम हो रहा है, हमारा ऐसा नहीं है कि डिसीजन पे अमल दरामद ना हो। अपील में जा सकते हैं, और हमारी अपील जो है प्रेसिडेंट साहब को जाती है। अगर अपील में भी नहीं गए तो हमारे जो आइन है, जो हमारे वफाकी मौसम, उसमें बहुत सारी सजाएं हैं। ठीक है, मतलब ऑन द स्पॉट जो है विद द परमिशन ऑफ मुतसब, आप जो एजेंसी हेड है उसको समन करेंगे, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं कर सकता तो फिर अगले रास्ते हैं जो मैं नहीं बयान करना चाहती हूँ। हमारे वो ज़ाहिर कोलीग हैं, तो उसकी वो नौबत अभी तक नहीं आई, मतलब वो एक्सट्रीम तक के हैं, और उसमें मिनिमम ये है कि उनकी जॉब खत्म हो जाती है। अच्छा, ठीक, मिनिमम ये है। हाँ, सही है। तो मैक्सिमम आप ये सजा भी काफी होती है वैसे, और ये हमारे कानून में मिनिमम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है और क्या रिलीफ आप दे रहे हैं, उस हवाले से भी बताइएगा। एक तो ये हो गया कि आपने फौरन उसके पर एक्शन लेते हैं, इसके अलावा क्या काम है? उसके अलावा जी, मैंने जब पहले अर्ज किया है कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं OCR का, तहसील लेवल पर जाकर खुद जाके करना। ठीक है। उसके अलावा एक और इनिशिएटिव हमने लिया है IRD का। ठीक है। IRD है इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। वो मामलात जो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आते। ठीक है। मतलब ये सारी एजेंसियां हमारी जुरिडिक्शन में आती हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं जैसे सर्विसेज मैटर हैं, डिफेंस मैटर्स हैं, और लोगों के प्राइवेट मैटर्स हैं, ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आते। लेकिन हमने IRD के थ्रू दोनों फ्रीकैन को बुला के, जैसे एक जिरगा या पंचायत कहते हैं, पंचायत कहते हैं, तो वो पंचायत सिस्टम हमने इनिशिएट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी लोगों को बड़ा फायदा हुआ। कि बाद दफा ऐसा होता था कि कोई सर्विस मैटर आता था, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते कि ये डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव। तो अब हम उनको एजेंसी को और कंप्लेनेंट को बिठाकर उनमें तस्फिया कर देते हैं, और किसी न किसी नतीजे पर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, ताकि उनको और ख्वारी ना करनी पड़े, किसी और फोरम पे ना जाना पड़े। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जिसपे हमारे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 रीजन्स में काम हो रहा है। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान और बहावलपुर और कोयटा में। तो यहाँ पे भी काम हो रहा है। इसको एनालिसिस इसका कर रहे हैं हमारे मोहतसिब साहब, और उम्मीद है कि ये पूरे पाकिस्तान में फिर इसको एक्सटेंड कर देंगे। सही। तो फिर कैसा रिस्पांस मिल रहा है ओवरऑल? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बल्कि अभी हमने लास्ट ही पिछले वीक ही इत्तेफाक से, मतलब अपने मुंह से नहीं, मैंने इत्तेफाक से ही मैंने एक हमारे पास आई थी कंप्लेनेंट, बेवा थी, पिछले कुछ साल सवा साल से उनको पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। सही। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 और 3 डेज मैंने उनको तकरीबन 1 मिलियन की अमाउंट जो है वो रिलीज करवा के दी थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें और तो कुछ नहीं, एक जो है वो दुआ, और दुआ भी उनकी मेहरबानी अगर देते हैं तो, वरना अदरवाइज हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी। नहीं, ये चीजें जाहिर सी बात है, बहुत सारी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो बड़े हिडन होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम यही कोशिश कर रहे होते हैं कि चलें, अगर लोगों को अवेयरनेस जितनी पहुंच सकती है वो पहुंचनी चाहिए, और लोग इससे फायदा उठा सकें। यही इसलिए तो हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये वाहिद एक चैनल है जो इधर वसे में देखा जाता है, और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होती। तो ख्वाहिश ये थी कि हमारा पैगाम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। छोटे छोटे मसाइल होते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके कुछ सुनने वाली जगह है, सुनने वाली जगह, तो उनके सुनने के लिए हम बैठे हैं, तो हमारे पास तशरीफ लाएंगे। इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर भी अगर आप मेंशन कर दें, ताकि वो भी हमारे व्यूअर्स तक पहुंच सके कि किस तरह अगर वो लोग आपसे राब्ता कर सकें हेल्पलाइन नंबर पे, और इसके साथ साथ वो आपका ऑफिस तक भी आ सकें, इस हवाले से भी बताइए। ये हेल्पलाइन जो है 1055 1055, हाँ जी, ये हमारी हेल्पलाइन है। इसी पर किसी वक्त भी वो 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक और है हमारे पास 1056, वो है चाइल्ड के हवाले से, लेकिन वो हमारी ट्यूटोरियल जो डायरेक्शन जो है वो इस्लामाबाद है, वो वहाँ पे है।
اس کے بعد ہمارے جو آفیشیل نمبرز ہیں وہ آن لائن بھی اویلیبل ہیں، پھر میلز ہیں. ہمارا آفیشیل نمبر ہے 061-933-0023. ٹھیک ہے، یہ ہمارا نمبر ہے. اور ادھر ہم وحدت کالونی رشید آباد میں ہمارا آفس ہے، وہاں پہ بائی ہینڈ یا تھرو ڈاک پہ آپ جسٹ یہ لکھ دینا کہ وفاقی موت سے، تو چونکہ ڈاک ہمارے اس میں آتا ہے جو ڈائریکشن میں آتا ہے وہ خود پہنچا دیتے ہیں، مطلب ایڈریس انکمپلیٹ بھی ہو تو. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کمپلین ہے، کسی بھی ادارے سے آپ کو کوئی بھی شکایات ہیں، تو آپ وفاقی محتسب ادارے سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی کمپلین جا کے وہاں پر درج کروا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اور ود ان میکسیمم 30 ڈیز میں آپ کی جو شکایات ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا انصاف کے لیے لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں کہیں نہ کہیں سے انصاف مل جائے، جو کہ ہم اکثر مایوس نظر آتے ہیں. نہیں انشاءاللہ نہیں، بلکہ ہم تو آپ کو کھٹکرانے کی ضرورت بھی نہیں، ہم انصاف دینے کے لیے خود دروازے پر پہنچ رہے ہیں. چلے یہ اچھی بات ہے. اچھا سر، جماعت اسلامی کے حوالے سے یہ بھی بات نہیں کہ جو ہمارے جو آپ لوگوں کا عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ان کے جو رائٹس ہیں ان پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، یہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے کہ ہمارے اس دین میں جو خواتین کے رائٹس ہیں وہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عرب کے اندر ان کے حوالے سے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. جماعت اسلامی جو دائرہ کار اسلام کا ہے اور جو ہمارے مذہب اور ہمارے دین نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تلقین کی ہے، اس کو لے کر چلتے ہوئے بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جماعت اسلامی پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے خواتین کے رائٹس کے لیے، اور بالکل کوشش میں ہے کہ ان کو بھی برابر کے حقوق اس ملک پاکستان میں جو ہے وہ دیے جائیں. اور یہ بڑا ضروری ہے. ہمیں آج کے دور میں بھی ہم لوگ جتنا پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم اپنے رائٹس کا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رائٹس کس طرح لینے ہیں. جی دیکھیں نا، آپ اور ہم ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پہ رائٹ لینے کا تصور جو ہے وہ بہت ٹف ہے، کیونکہ پچھلے 75 سال کی اگر ہم ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہاں کے حکمران آپ کو روٹی کپڑا اور مکان سے باہر نکلنے دیں گے تو آپ سوچیں گے نا کہ آپ نے اپنے رائٹس لینے ہیں. ادروائز جو ایک اپنا جو ایک ملک ہوتا ہے، جو ایک اپنا جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کا درجہ ایک ماں کا ہوتا ہے. لیکن اس ملک کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہ حکمرانوں نے آپ کے اور ہمارے رائٹس کو ہمیشہ تلف کیا ہے. اچھا وہی بات آ جاتی ہے، ووٹ کا بھی صحیح استعمال ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پر ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ بھی استعمال نہیں کیا جانے دیتا. لیکن اس میں مزید بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی ملتان شہر کی مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں جو ایک اضافہ ہوا تھا وہ وہیں برقرار ہے. سبزیوں کو قیمتوں کو بریک لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ بات کریں دیسی لہسن 400 میں، ادرک 320 میں، مختلف اقسام کے لیمو 160 سے 240 میں فروخت ہو رہے ہیں. ہری مرچ 160 میں، پیاز 240 سے 280 میں. 280 کا پیاز ایرانی پیاز ہے، دیسی پیاز ہے. اس کے ساتھ لوکل پیاز جو ہے وہ 240 میں فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہری مرچ 160 روپے فی کلو میں. اس کے ساتھ موسمی سبزیوں کی بات کریں جس میں گاجر، شلجم، یہ جو مولی، پالک ہے، میتھی ہے، 40 سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. آلو بھی 40 سے 60 کے درمیان میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ مٹر 80 روپے فی کلو میں. سبز چنا 320 تک، جبکہ سوہنجنا 240 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے، جبکہ دیسی توری اور اروی بھی 200 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. اگر باقی پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتوں میں صرف موسمی پھلوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ باقی پھل جو ہیں وہ ان کی قیمتیں وہیں پر ہیں، جبکہ سیب اور کیلے مہنگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے سیب کی بات کریں، سیب جو پہلے 200 سے 280 تک مل جاتا تھا، لیکن اب
280 سے کم 280 اور زیادہ سے زیادہ 350 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیلے جو ہیں وہ 240 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہونے لگے ہیں۔ باقی پھلوں کی بات کریں جس میں اسٹرابری 600 روپے فی کلو میں، سندر خانی انگور 600 روپے فی کلو میں، کندھاری انار 400 سے 500 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ موسمی پھلوں میں کینو جو ہیں وہ امرود اور کینو 80 سے 120 میں، اگر تھوڑا سا کوالٹی وائز آگے جایا جائے تو 160 روپے فی کلو کے حساب سے بھی فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ جو چیکو اور پپیتا ہیں 240 روپے فی کلو کے حساب سے، خشک کھجور 320 سے 400 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اوورال اگر دیکھا جائے جس طرح ملک بھر میں مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز میں مہنگائی ہے، اسی طرح سبزیاں اور پھلوں میں بھی مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ سبزیاں اور پھل ابھی بھی مہنگے داموں میں دستیاب ہیں، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ پھلوں کے سستا ہونے کی امید نہ رکھیں، جبکہ سبزیوں کے دکاندار کہتے ہیں کہ آگے جیسے ہی فصل آنا شروع ہوگی، نئی فصل آئے گی، ہو سکتا ہے کہ چند سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو ملے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، جس طرح وفاقی محتسب ادارہ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ دو اقدامات ہیں، ایک ہمارے جو کافی عرصے سے اس پہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پر ہم نے ایک کام کیا تھا جیل خانہ جات کی اصلاحات کا، اس پہ کوئٹہ اور لاہور کے ہمارے جو آفیسز ہیں انہوں نے کوئی جامع رپورٹ مرتب کی تھی کہ ان کی جیل میں کیا اصلاحات لائی جا سکتی ہیں، اس پہ بھی الحمدللہ کام جا رہا ہے۔ اور بچوں کی چائلڈ لیبر پر بیسیکلی بچوں کے رائٹس پر، جو بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں یا ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے یا اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پہ بھی ہمارے محتسب صاحب نے از خود نوٹس لیا ہوا ہے، اور اس پہ ایک ہماری ہیلپ لائن ہے 1056 کہ جہاں کہیں بچہ لاوارث ہو یا کہیں کوئی جس کو کوئی کیٹر کرنے والا نہ ہو تو اس کی شکایت وہاں پہ پہنچا دیں، تو ہم متعلقہ اداروں سے کوارڈینیٹ کرا کے اس بچے کو بہتر سہولتیں اور سکولنگ اور اس طرح کے معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ان کے لیے آپ لوگ جو آپ نے ماشاءاللہ اس پہ کافی سارا کام کیا ہوا ہے، ہمارے مرکز ادارے کے بارے میں اچھا خاصا جانتے ہیں۔ ہمارا جو اوورسیز ہے، چونکہ اوورسیز ہمارا بیسیکلی ایسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سفیر ہیں باہر ملکوں میں، وہ جو کچھ کرتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے ملک کا چہرہ ہوتا ہے، تو ان کی بہت ساری پریشانیاں تھیں، تو اس پہ ہمارے محتسب صاحب نے از خود نوٹس لیا اور سفیر کو پابند کیا، ان کے آفس کو پابند کیا کہ ہفتے میں ایک دن کہ اس ملک کی ایمبیسی میں کسی سینئر آفیسر کو آپ ایز اے فوکل پرسن آپ پابند کریں گے، اور وہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے مسائل وہاں پہ وہ سنے جائیں گے۔ صحیح۔ تو وہاں پہ ان کے مسائل حل ہو گئے، اور ہم نے پھر ایک ون ڈیسک جو ہے وہ فورم بنایا ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، جہاں پہ تمام ایجنسیز جو اوورسیز کو ڈیل کرتی ہیں، جس میں پاسپورٹ ہے، نادرا ہے، EOBI ہے اور اوورسیز کمیشن ہے، ان تمام لوگوں کے فوکل پرسن ملتان ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر، کوئٹہ ایئرپورٹ پر یہ آپ کو 24/7 موجود ملیں گے۔ اور وہ انیشیٹو یہ ہمارے محتسب صاحب نے لیا تھا، اور الحمدللہ اس پہ کام ہو رہے، لوگ بڑے اچھے سے رسپانس ملتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم لکھتے ہیں ہر طرح کے اگر اوورسیز پاکستانیوں کی طرف بھی جائیں تو ان کے بھی اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے حوالے سے ہمارے ان مسائل کو جو ہے وہ سنا بھی جائے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، اور اس پہ عمل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، یہ اس طرح کے مسائل بہت ہوتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم وہاں پر اب شفٹ ہیں تو یہاں پر کس طرح ہم اپنی چیزوں کو جو ہے، اور پھر کچھ لوگ تو اتنا عرصہ گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان سے واپس آتے ہیں تو پھر ان کو اپنی وہ جگہ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ، ہم نے یہاں پہ اداروں کو پابند کیا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ ہی، ان کے جو مسائل ہیں وہ وہیں سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے الحمدللہ ہمیں اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سر، اس الیکشنز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ اس سال ہوں گے یا نہیں لگ رہا کہ اس سال الیکشن ہوں گے؟ جی دیکھیں، اگر تو ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اگر اس ملک میں اکانومیکلی سب لوگ جو ہے اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو الیکشن بہت ضروری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 2023 میں الیکشن کے بغیر اس ملک کی اکانومیکلی کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں یا اس ملک کے اندر کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ الیکشن ایک واحد حل اس ملک کی بہتری کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اکانومیکلی کرنٹ سچویشن کے لیے، کیونکہ جب تک اس ملک میں الیکشن نہیں ہوگا تب تک اس ملک میں پاسبلٹی نہیں ہے کہ جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے اس ملک کے اندر، کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے،
اور جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑا بریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ جب تک اس ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پولیٹیکلی، تب تک کوئی بھی اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. بالکل سر، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت ساری اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی. بہت شکریہ. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میسج تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے اداروں پر اعتماد کریں. پہلے اس ادارے میں جائیں، اگر وہاں پہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا 1%، تو پھر ہمارے پاس تشریف لائیں جو ہم نے بتایا، اور انشاءاللہ ان کی ہیلپ کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.